إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني دخل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، میری باتوں کو سننے والی پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ عنوان بہت ہی سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے اور بہت ہی خطرناک عنوان ہے. اس کو بولنے کے لیے خود بولنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. جیسے جہنم کا جب ذکر ہو جاتا ہے تو انسان کے ذہن کو، انسان کے فکر کو، انسان کی افکار و خیالات کو مدہوش کر دیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم ہر چیز جو ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہے، ہم خطرناک چیزوں سے ڈرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے سانپ. اگر کوئی بھائی صاحب ہم سے کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ اس راستے میں نہیں جائیے، اس لیے کہ اس راستے میں جو ہے بہت ہی بڑا سانپ چھپا ہوا ہے، راستے میں بل ہے اور سانپ نکلتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے. جب آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ راستے میں سانپ ہے تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چلتا ہے، کہیں مجھے سانپ نہ کاٹ لے.
اگر کوئی بھائی صاحب اس کو کہہ دے کہ بھائی صاحب آگے میں آپ نہیں جائیے، اس لیے کہ آگے میں جو ہے بچھو ہے اور بہت ہی خطرناک بچھو ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں بچھو ڈنک نہ مار دے۔ کوئی بھائی صاحب ہم سے کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ اس بستی میں نہیں جائیے، اس گاؤں میں نہیں جائیے، اس جگہ پہ نہیں جائیے، اس لیے کہ اس جگہ کے رہنے والے اچھے نہیں ہیں، اس جگہ کے لوگ جو ہے آپ کے دشمن ہیں، وہ تلوار لیے کھڑے ہیں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں بندوق لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے ہیں، آپ مت جائیے۔ وہ آدمی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے خطرہ ہے جی، اس کی جان کی خطرہ ہے، اس کا خطرہ ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے، اس کی زندگی تباہ برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن ہائے انسان، ہائے انسان، ہم کتنے بڑے نادان ہیں، ہم کتنے بڑے نالائق قسم کے انسان ہیں، ہم کتنے بیوقوف انسان ہیں، ہم کیسے بیوقوف انسان ہیں۔ ہم سنتے ہیں، دن رات سنتے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ تھاٹ ہے، ہمارا یہ آستھا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ پھر بھی کسی کو کوئی فکر نہیں، پھر بھی کسی کو کچھ فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کون سا کام کرنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد جو ہے کہاں جانا ہے۔ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ رات کے تاریکی میں جب آپ سوئیے، رات کی تاریکی میں جب آپ سوئیے اور سونے سے پہلے، بستر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ فکر کر لیجئے، ایک مرتبہ سوچ لیجئے کہ میں نے دن میں کون سا عمل کیا ہے، میں نے کون ایسا عمل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے، میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ محاسبہ کیجئے اور یاد رکھیے کہ آپ کو آپ کی پریشانی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ غمگین ہو جاتے ہیں، جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس پریشانی سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم جان رہے ہیں کہ ہم پریشان ہونے والے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس جہنم میں جانے والے ہیں، اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ جہنم کیسی چیز ہے۔ ہم سنتے جا رہے ہیں، جہنم کا معنی ہی آگ ہے۔ انسان دنیا میں چند اگر چنگاری آ جائے انسان کے ہاتھ میں، جب انسان کا ہاتھ اگر کسی چولہے پہ اگر آ جائے ایک سیکنڈ کے لیے اور نکال دے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی انگلی جل جاتی ہے، اس کی انگلی میں جو ہے پھنسیاں نکل آتی ہے، پھوڑے نکل آتے ہیں، اس کی جو ہے انگلی خراب ہو جاتی ہے، اور درد، اللہ اکبر، کیا درد ہوتا ہے۔ ہم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی کو آگ میں ڈال نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں تو جلنا پڑے گا، اور ہمیں ایک دن جلنا نہیں پڑے گا، ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے اور ہمیں ایک منٹ کے لیے جلنا نہیں پڑے گا، وہ تو عرصوں زمانے بھر تک ہم جو ہے جلتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جہنم میں جائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے، ایسا بولتے ہیں نا؟ نہیں میرے بھائی، ہمیشہ کوشش کیجیے، ہمیشہ فکر کیجیے کہ کہیں میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا ہوں جو جہنم میں لے جانے والا ہے، کہیں میں ایسا تو عمل نہیں کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی محض چند دنوں کے لیے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کا روز پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ انسان کی کامیابی، میں نے بہرا کہا ہے آپ سے کہ انسان کی کامیابی جنت کا پالنا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ناکامی جہنم جانا ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے اعمال ہے جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جانا کہ جنت سے محروم کر دینے والا اعمال، یعنی وہ اعمال جو ہم نیکی کرنے کے باوجود بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ایسے اعمال کا ذکر کریں گے آج جو ہمیں جہنم میں پکا لے کے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
ہاں اگر مرنے سے پہلے اگر آدمی توبہ استغفار کر لیا، اگر نیک عمل کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کر پائے اور مر جائے تو آدمی جہنم میں جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندگی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بندگی کرنا، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا لیکن غیروں کی بھی پوجا کرنا۔ مثال کے طور پر دو باتیں ہیں اس میں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پوجا کرنا، غیروں کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، لوگ کیا کیے کر رہے ہیں؟ سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، لوگ چاند کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، لوگ جو ہے ستارے کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، لوگ جو ہے پتھروں کی تراشی ہوئے مورت کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کی بندگی کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرنا مطلب نماز بھی پڑھ لینا، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور مسجد سے نکلنے کے بعد یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا پھلاں پھلاں پھلاں، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا، تمام کی تمام چیزیں بالکل ضروری ہے اور یہ توحید ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ غیروں کے آگے چادر چڑھانا، کسی قبر کے آگے چادر چڑھانا، غیروں کے آگے سجدہ کرنا، آج دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اندر اور باضابطہ طور پر لوگ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ غیروں کے آگے، پیروں کے آگے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ شرک نہیں ہے؟ کہ یہ شرک نہیں ہے؟ مکمل طور پر شرک ہے۔ مردوں سے مانگا جاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہزاروں سال گزر گیا، عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا، ہاں ہم یہاں سے یہاں پکار رہے ہیں یا عبد القادر جیلانی دے 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 دے، کیا دے دے گا وہ؟ اسے خود فکر نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، تو اپنا جواب دیں گے نا؟ نہیں میرے بھائی، شرک کرنے والا، شرک میں بہت ساری چیزیں شامل ہے، تو شرک کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگ بالکل طور پر جہنم میں جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 93 کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ گویا کہ جہنم میں جانے والا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، آدمی غیروں کا سجدہ کرے، آدمی جو ہے تعویذوں کو لٹکائے، لال دھاگا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ آج لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تقلید کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تمام کے تمام مسائل قرآن مجید میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تمام کے تمام مسائل حدیث شریفہ میں موجود ہے، لیکن جب امام کی بات آ جاتی ہے تو نہیں، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، تو میرے نبی کہاں گئے؟ میرے نبی کہاں گئے؟ میرے بھائیوں، ہمارے لیے شریعت دو ہی چیز ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید، اور ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث شریفہ۔ اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول کی حدیث آ جائے، جب قرآن کی آیت آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو حدیث کو مان لیا جائے، نبی کی بات مانا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جب اللہ کی قرآن مجید کی آیت آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے تو منوان تسلیم کر لیا جائے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن اگر کوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد
کسی امام کے پیچھے چلتا ہے، پیار کرتا ہے، ہاں اگر امام صاحب نے جو ہے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق کیا تو اچھی بات ہے، بالکل آپ مانیے، لیکن اگر قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے اور ہم مان رہے ہیں اسی کے بعد، یہ کرنا غلط ہے میرے بھائی۔ تو ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 808 کی روایت ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی دخل النار، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ وضاحت ہے بالکل۔ تیسری چیز، قرآن مجید پر عمل نہ کرنا۔ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، جو بھی بات آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ نماز پڑھو، نہیں، نماز پڑھنا مولوی کا کام اور نماز سے پیچھے ہو جانا عوام کا کام۔ مولوی کچھ بھی کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، اگر مولوی کے اندر کچھ غلطی ہو جائے، اگر مولوی صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے فجر کے ٹائم میں نہیں آ پائے، مولوی صاحب نماز چھوڑتے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے نمازی بے نمازی ہیں، آپ کی بیوی بے نمازی ہے، آپ کی بیٹی بے نمازی ہے، آپ کے چچا بھائی، آپ کا بھتیجا بے نماز ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ ہمیشہ لگائے رکھنا اماموں پر، اماموں پر نہیں میرے بھائیو، نہیں میرے بھائیو، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہ مسلک ہے، ہمارے یہ بنیاد ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ جو بھی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے اور جو بھی بات آ جائے حدیث کی بات آ جائے، تو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو نماز پڑھنے کے کام مولوی کا کام اور نماز نہ پڑھنا عوام کا کام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بار بار بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بتائی جاتی ہے کہ شراب نہیں پیو جی، دھڑلے سے نہیں کھیلو جی، جوا نہیں کھیلو، دھڑلے سے پتی لو، جوکر JKL کیا ہوتا ہے؟ آپ اہل حدیث ہیں، ہمیں آپ کو شرم آنا چاہیے، ہمیں آپ کو شرم آنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہونے کے بعد بھی جو ہے ہم شراب پیتے ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی جوا کھیلتے ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی بدتمیزیاں کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں، ناچنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث کے نام پہ کلنک ہیں، قرآن و حدیث کے بعد جو نہیں مانتا ہے ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 124 کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی اور نہ پڑھنے والوں کے لیے شکایت کریں گی۔ دلیل من جعل امامه قاده الى الجنہ ومن جعل خلف ظہری ساقه الى النار، جس نے اسے اس راہ پر چلا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے پسے پش ڈال لیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا کہ ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، بات نوٹ کر لیجیے، صحیح سے اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجیے۔ چوتھی چیز بے حیا، بے حیائی۔ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے، بڑا چھوٹے کا لحاظ نہ کرے، بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کے سامنے جو ہے ڈانس والی اور جو ہے ناچنے والی گانے اور بے حیائیاں ان کے سامنے بالکل طور پر موبائلوں کے ذریعے سے عام کر دے، بیڑی پیے، سگریٹ پیے، سب کچھ کرے، بے حیائی کے طور پر 10 لوگوں کے سامنے گٹکا کو نگل لینا، سگریٹ پی لینا، کھینی کھا لینا، یہ آپ حیا کہیں گے؟ نہیں۔ ارے گناہ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی چھپے کرتا ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ کھلے عام لوگوں کے سامنے، 10 لوگوں کے سامنے نشہ کرتا ہے، یہ حیا ہے؟ جو آدمی بے حیا ہے، بے حیا آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ بے حیا والی باتیں کرنے والا اور بے حیا کام کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2009، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البذاء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جو ہے جہنم میں لے جائے گی۔ 4 ہو گیا،
पांचवी चीज तकब्बुर, घमंड, तकब्बुर, बदतमीजी। जिस इंसान के अंदर घमंड आ गया दर हकीकत वो जहन्नम में जाएगा। जी, जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ऐसा आदमी भी जहन्नम में जाएगा। नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, ओ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रहा है, मैं उससे बेहतर हूँ, घमंड हो गया। मैं रात में तहज्जुद नमाज पढ़ता हूँ, हाँ मैं इतना बड़ा आदमी, इतना नेक आदमी हूँ। यानी खुद में जो है, खुद के अंदर तकब्बुर आना, घमंड आ जाना, पैसा कमाना, 1 लाख रुपया कमा लेना, हाँ मैं इतना कमाता हूँ, विदेश में इतना कमाता हूँ, मतलब घमंड। घमंड समझते हैं ना आप? तो जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाए, तकब्बुर आ जाए, ऐसे आदमी भी जहन्नम में जाएंगे। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार कुल उतुल्लिन जवादिन मुतकब्बिरिन, कि क्या मैं तुम्हें जहन्नम में जाने वाले आदमी के बारे में ना बताऊं? हर वो आदमी जो बदतमीज और तकब्बुर करने वाला है, तो घमंड करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। नंबर 6, हमेशा शराब पीने वाला। जो आदमी हमेशा शराब पीता है, कभी कभार हो गया अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन आदमी हमेशा शराब पीता है, शराब पीते जाता है, बोला जाता है भाई साहब आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, देखा जाएगा जो होगा। और जब बीमार में पड़ गया तो पड़ गया, और पढ़ते पढ़ते मर गया, उन्हें तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर नहीं पाया, नमाज तो पढ़ नहीं पाया। तो ऐसा आदमी जो हमेशा शराब पीता है, पीते रहता है और उसे तौबा करने की तौफीक नहीं होती है, ऐसे आदमी भी जहन्नम में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 3376 की रिवायत, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी में बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मुदमिनु खम्रिन, कि हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नंबर 7, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये टखना है, ये टखनों के नीचे जो आदमी कपड़ा लटकाता है, ऐसे आदमी भी जहन्नम में जाएंगे। जी, तो जो आदमी अपने पैंट को, अपने शलवार को, अपने जो फुल पैंट को, अपने लुंगी को, अपने पायजामा को टखनों से नीचे लटकाता है, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे। दलील नबी के वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस 5787 की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, कि जो भी कपड़ा टखनों से नीचे लटकाता है, वो कपड़ा और वो टखना क़यामत के रोज़ क्या होगा? आग में जलेगा। तो जो भी आदमी अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाए, ऐसे लोग भी जहन्नम में जाने वाले हैं मेरे भाई। इसीलिए जो है खास करके लिहाज कीजिए, इल्म को छुपाना। नंबर 8, इल्म को छुपाना। अगर कोई किसी से मसला पूछे, किसी आलिम से मसला पूछे कि मौलवी साहब इसका मसला बता दीजिए, ये हलाल है, ये हराम है, और उसे मालूम है लेकिन फिर भी बताता नहीं है, तो ऐसा आदमी, ऐसा आलिम भी जहन्नम में जाएगा। ऐसा आलिम जो किसी जो कभी कोई मसला पूछ ले, हलाल के बारे में, हराम के बारे में पूछ ले, और उसे मालूम है फिर भी जवाब ना दे, तो ऐसे आलिम भी जहन्नम में जाएंगे। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताबुद्दियात हदीस नंबर 2649, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सुइला अन इल्मिन सुम्मा कतमहु उलजिमा यौमल क़ियामत बिलिजाम मिनन नार, कि जो आदमी, जिस आदमी को किसी इल्म के बारे में पूछ ले और उसे मालूम होने के बावजूद छुपा ले, तो ऐसे शख्स को जहन्नम की आग जो है, आग की लगाम उनके मुंह में जो है आग डाल दिया जाएगा। ऐसे आदमी को मुंह में जहन्नम की आग डाल दी जाएगी, गर्चे को आलिम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो छुपाता है इल्म को, ऐसे आलिम भी जहन्नम में जाएंगे। नंबर 9, खुदकुशी करना, बस से कूद जाना, ट्रेन के आगे आ जाना, ऊपर से छलांग मार देना, फांसी लटका लेना, छुरी से ज़बह कर लेना, अपने आप को कत्ल कर लेना, तो खुदकुशी करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल अंबिया हदीस नंबर 3463 की रिवायत है, नबी अल्लाह तबारक फरमाता है कि बादिरनी अब्दी बिनफ्सी हरमत अलैहिल जन्नह। एक शख्स था जिसके बारे में नबी करीम फरमाते हैं कि एक आदमी को क्या हुआ कि हाथ में तकलीफ आ गई, हाथ में जो हल्की से तकलीफ आ गई और कुछ यानी लग गया था, उंगली में लग गई थी, तो क्या किया कि बहुत दर्द हो रहा था, उंगली दर्द कर रहा था बहुत जरा,
تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا درد کی وجہ سے. تو کیا ہوا کہ جب ہاتھ کاٹ لیا تو خون نکلنے لگا، اتنا نکلا کہ وہ آدمی مر گیا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے ایسا کیا، بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، انہوں نے اپنے جان کے مقابلے میں اپنے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر پر نہیں چھوڑا، بلکہ کیا ہے انہوں نے جلدی بازی کی اپنے نفس کے سلسلے میں، اپنے جان کے سلسلے میں انہوں نے جلدی بازی کی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا. تو جو آدمی خودکشی کرتا ہے ایسے آدمی بھی جہنم میں جائے گا. لاسٹ بات، عورتوں کا باریک لباس پہننا. عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں سنتی ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے. ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایسا معاشرہ آ گیا ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے. کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے. اس کا جسم کا ڈھال چال، اس کی پستانے، اس کی جو ہے اس کے بدن کی جو نمائش، اللہ اکبر. تو میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اپنے کپڑوں کا بھی خیال کیجیے. اگر آپ باریک لباس پہنتے ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، اور اگر اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، تو آپ بھی جہنم میں جانے والی ہیں. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس والزنا حدیث نمبر 2128 کی روایت ہے کہ صنفان من اہل النار، کہ دو ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ظالم حکمراں، یعنی ظالم بادشاہ. اور دوسرا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، اور وہ مردوں کو مائل کریں گی اور وہ خود مردوں کے مائل ہوں گی. 10 باتیں ہیں. وقت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہے ان سے بچنے کی توفیق دے. جتنی بات میں نے کہی ہے اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی سامعین ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر خاتمہ ہو.